الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا، جو ایک اور سوال آتا ہے وہ ہے کرپٹو سے ریلیٹڈ، کرپٹو کرنسیز، کرپٹو ایسیٹس، اس میں جو فیمس کرنسیز ہیں یا جو کوائنز ہیں، بٹ کوائنز، ایتھیریم، لائٹ کوائن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو اس پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو ایک ڈسکلیمر میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، رائٹ، لیکن میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن، اسٹوڈنٹ آف دین، میں آپ کے سامنے وہ پرنسپلز ضرور واضح کر سکتا ہوں کہ آپ اس کو خود ایکسپلور کریں۔ کیوں ایکسپلور کریں؟ کیونکہ یہ ریلیٹیولی ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، جس میں بلاک چین ٹیکنالوجی، اسی پہ یہ سارے کوائنز یا ٹوکنز بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ریلیٹیولی نئے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کی ایکسیپٹنس بڑھتی جا رہی ہے، صحیح ہے۔ لیکن جب ہم اس کو ایکسپلور کریں گے دین کی روشنی میں کہ یہ حلال یا حرام ہے، تو جنرلی مسلمانوں کے اندر 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ جو ایکسپلور کرنے کی بات کریں گے، ہم مسلمانوں میں نا 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ مسلمان ہیں جن کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ جائز ہے ناجائز ہے، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کا دل چاہتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ ویڈیو ان کے لیے تو ہے نہیں، صحیح ہے۔ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو کہ وہ کہتے ہیں بھائی لمبی چوڑی کوئی ریسرچ یا ایکسپلوریشن جرنی پہ نہیں جانا، ہمیں آپ سمپل سا آنسر چاہیے، ہاں یا نہ، ہاں یا نہ، حلال ہے یا حرام، ارسپیکٹو اس کے پیچھے کیا دلائل ہیں، کیا ایویڈنس ہے، وہ ہمیں نہیں سننا، بس ایک سمپل سا آنسر چاہیے۔ کیونکہ ماسز اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہر کوئی عالم نہیں بن سکتا، صحیح۔ تو ایکسپرٹس کے پاس جا کے یہ سوال ایکسپلور کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر ہوتی ہے تیسری کیٹیگری۔ تیسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے وہ لوگ جو کہ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز حرام ہے تو اس کے پیچھے کیا بیسز ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں حرام بولا ہے، منع کیا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں کوئی ایویڈنس ملتا ہے، اور وہ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور اس ویڈیو سے اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو وہ اسی تیسری کیٹیگری کو ہوگا، صحیح ہے۔ تو اب جو ہم نے سارا کراؤڈ سیٹل ڈاؤن کر لیا، کیونکہ 2 طرح کے لوگ تو اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے، تیسری طرح کے جو لوگ ہوں گے وہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے۔ تو میرے 2 سینٹس اس میں کیا ہیں اس ایشو کے اوپر۔ اچھا، فقہ 101 کا سمپل سا جو اصول ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ سے کوئی بھی آ کے کہتا ہے نا یار یہ چیز حرام ہے، تو اس کو ایویڈنس دینا ہوگا کہ وہ کیوں حرام ہے، کیونکہ حلال اور حرام کا جو ایشو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے نبیوں کے تھرو کمیونیکیٹ کیا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، تو سب چیزیں سیٹلڈ ہیں، صحیح۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کرنی تھی وہ کر دی ہے، جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سنت میں بتانی تھی وہ بتا دیا۔ اب ٹیکنالوجیز تو ایوالو ہو رہی ہیں۔ ایک اسکالر کیا کرتا ہے دین کا کہ وہ ان پرنسپلس کو اٹھاتا ہے اور پھر اس کو ڈائسیکٹ کر کے، اسٹڈی کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ، یہ چیز، یہ ٹرینڈ، یہ کہیں ٹکراتا تو نہیں ہے کسی پرنسپل سے قرآن کے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو ہمیں ملتا ہے، اور پھر اس چیز کو وہ حلال یا حرام کہتا ہے، صحیح ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم کوئی بھی آپ کو کچھ کہے نا حرام، تو ذمہ داری اس انسان کی ہے، اس کو پرووائڈ کرنا ایویڈنس، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بول سکتا، اور آپ نے بھی یہی کرنا۔ آپ بھی کسی اسکالر کے پاس جائیں گے تو بڑے ادب احترام سے آپ نے ان سے سوال کرنا، ان کو کہنا ہے مفتی صاحب، شیخ صاحب، آپ کہہ تو رہی ہیں یہ حرام ہے، لیکن پلیز کائنڈلی ہیلپ می انڈرسٹینڈ، میری مدد کیجیے سمجھنے میں کہ قرآن کی کون سی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ حرام ہے، قرآن کی کون سی آیت میں ایسا پرنسپل بتایا گیا جس کی بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں کون سی رہنمائی ملتی ہے جس کی بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ تو اس طرح آپ بھی ایجوکیٹ ہوں گے، اور ان کی ذمہ داری آپ کے لوکل اسکالرس کی، مفتیز کی، شیخس کی۔ اور میں نے جتنے لوگوں سے سیکھا ہے وہ ہمیشہ فرینڈلی ہوتے ہیں، ہمیشہ سمجھانے کے لیے راضی ہوتے ہیں، کبھی وہ غصے میں نہیں آتے۔ کبھی آج آپ ان سے سوال کریں گے نا کہ آپ کے پاس اس چیز کو حرام کہنے کی کیا دلیل ہے، تو دے ول بی ہیپی ٹو آنسر، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اسی طرح جب آپ جائیں گے کرپٹو کو سمجھنے کے لیے کسی بھی اسکالر کے پاس، تو پہلے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ اسکالر کے پاس فائنینشیل ٹرانزیکشنز کا علم ہے کہ نہیں ہے، اور پھر وہ اگر وہ کہہ رہے ہیں وہ چیز حرام ہے تو وہ آپ کو پرنسپلز بتائیں گے۔ فار ایگزامپل کیسے پرنسپل؟ وہ اس میں بتائیں گے کہ اس کے پیچھے، اگر وہ اس کو کہیں گے کہ حرام ہے، تو حرام ہونے کے پیچھے جو فیو پرنسپلز ہیں
ڈیٹیل میں تو آپ کو وہی بتائیں گے، لیکن سم آف دا فیو جو میں آپ کے سامنے لسٹ ڈاؤن کر سکتا ہوں وہ یہ کہ اس کے اندر کوئی دھوکہ یا غرر تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی سود کا ایلیمنٹ تو نہیں آ رہا، کوئی گیمبلنگ کی شکل تو نہیں آ رہی، صحیح ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن وہ پرنسپلز وہ بتائیں گے قرآن اور سنت اسٹیبلش کر کے، وہ اپنی طرف سے حرام نہیں کہہ سکتے. اور اگر آپ اسلامی تاریخ پڑھیں گے نا مسلمانوں کی، تو جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی، کوئی نیا پروڈکٹ، کوئی نیا ٹرینڈ آیا جو لوگوں میں عام ہونا شروع ہوا، تو ہمیشہ جو مسلم کلرجی ہے، جو اسکالرز ہیں، ہمیشہ ان میں ایک ڈبیٹ رہتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے شروع کے پیریڈ میں. بعد میں چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں، لیکن جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو ہمیشہ ایک کنٹروورسی کھڑی ہوتی ہے. اور اس کی ایک ریزن ہے، کیونکہ آؤٹ آف تقوی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نئی چیز ہے تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ایک مسلمان کی انڈرسٹینڈنگ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجا، یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ نہیں جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری ترقی کے اگینسٹ نہیں ہے، مائنڈ اٹ، صحیح ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ترقی کے اگینسٹ، ہماری پروگرس کے اگینسٹ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بتا دیے جس کی وجہ سے زمین پہ ظلم اور فساد ہوتا ہے، اور اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہم پر حرام کی ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی نئی چیز، نئی ٹیکنالوجی، نیا ٹرینڈ آئے گا تو ایک ڈبیٹ ہوگا. بس مجھے ایک جو اسٹوڈنٹ آف دین کے طور پہ ایک خواہش ہے کہ یہ جو کنٹروورسی کا پیریڈ ہوتا ہے نا، اس کو سیٹل ڈاؤن جلدی ہو جانا چاہیے، اس میں صدیاں نہیں لگنی چاہیے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جب میں نے شعور کی آنکھ کھولی، انفیکٹ میں 6-7 سال کا تھا، تو میں نے کچھ تصویریں دیکھی اپنی فیملی کی شادیوں کی. کچھ بلیک اینڈ وائٹ تھیں، کچھ بالکل ہی وہ جو 70s کا کلر ہوتا ہے اس میں. تو میں نے دیکھا جو قاضی صاحب نکاح پڑھانے آئے ہوئے ہیں نا، تو انہوں نے ہر تصویر کے اندر، یا اگر کوئی فرض کریں کوئی ویڈیو بھی ہے تو اس میں انہوں نے نا رجسٹر سے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے. تو میں کیونکہ ایک بچہ تھا تو میرے ذہن میں کیوریوسٹی ہوئی کہ سارے فریم کے اندر سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو یہ انہوں نے اپنا منہ کیوں چھپایا ہوا ہے. پھر کچھ ہم نے دیکھا کچھ بزرگوں نے بھی چھپایا ہوا تھا ڈفرینٹ تصویروں کے اندر. تو مجھے اپنے بڑوں سے جواب ملا کہ یہ لوگ تصویر بنانا یا اس ویڈیو میں کیپچر کرنا اس کو جائز نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک یہ حرام ہے. اور کافی ساری کلرجی کے نزدیک یہ چیز حرام تھی. یہ میں آپ کو 70s کی بات بتا رہا ہوں. لیکن اگر ہم فاسٹ فارورڈ کریں آج، تو آج ہمارا کوئی بھی اسکالر جو ہوگا اس کی پریزنس ہوگی یوٹیوب پہ، اس کی پریزنس ہوگی فیس بک پہ، اس پہ ان کا تھمب نیل بھی بنا ہوگا، اس پہ ان کی تصویر بھی ہوگی. تو ایک چیز جو کہ 60s-70s میں ناجائز تھی، کنٹروورشل تھی، حرام سمجھی جاتی تھی، آج وہ ایکسیپٹیبل ہے، بلکہ وہ عین ضروری ہے کہ پتہ چلے. ہماری کوئی بھی مذہبی سیاسی جماعت اپنے پوسٹرز، پلے کارڈز پہ سب پہ ان کے لیڈرز کی تصویریں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ایوالو ہوئی اور ایونچولی آ کے یہ نارملائز ہو گئی. یہ سلسلہ یہاں تک نہیں تھا. اگر ہم اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کے بزرگ آپ کو بتائیں گے، آپ اپنے بڑوں سے پوچھیے گا، اپنے دادا وغیرہ سے پوچھیے گا کہ 60s کے ایرا میں جب لاؤڈ اسپیکر، مائکرو فون آیا تو یہ بھی حرام تھا. لیکن جب میں نے اپنے شعور کی آنکھ کھولی، میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو مائکرو فون واز اے پارٹ اینڈ پارسل آف ایوری مسجد. صحیح ہے. تو وہ چیز جو کہ 60s میں کنٹروورسی کا باعث بنی ہوئی تھی، جو وہ ماسز کے اندر آئی تو اس پہ حرام کا لیبل لگایا گیا، اور پھر آج یہ چیز نارمل ہوئی ہے. اور پیچھے چلے جائیں، 500 سال اور پیچھے جائیں، 1600 سینچری کے اندر پرنٹنگ پریس بین تھی. آٹمن امپائر کے اندر جو خلافت عثمانیہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر پرنٹنگ پریس حرام تھی، بین تھی، اس پر ڈیتھ سینٹنس تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ یورپ سے آ رہی تھی. آپ امیجن نہیں کر سکتے. ہم اسکول جب جاتے ہیں تو وہاں پہ جتنی بکس ہوتی ہیں سب کہیں سے پرنٹ ہو کے آ رہی ہوتی ہیں، رائٹ. تو آپ امیجن کریں کہ مسلمان 200 سے 250 سال تک اسی کشمکش میں رہے کہ یہ حرام ہے، یہ بین ہے، اس پہ ڈیتھ پینلٹیز تھی مسلم اسٹیٹ کے اندر. لیکن آج تو ہم اور آگے چلے گئے. پرنٹنگ سے زیادہ تو ہم اب 3D پرنٹنگ کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح 1300 سینچری کے اندر کافی جب میس پروڈیوس ہوئی اور لوگوں میں کامن ہوئی تو یہ بھی حرام تھی. اس کو بھی ٹائم لگا ایکسیپٹنس کا، اس میں بھی کنٹروورسی تھی. تو کہنے کا کیا مقصد ہے، یہ میں نے آپ کو جو 4-5 چیزیں گنوائی ہیں، کافی، پرنٹنگ پریس، مائکرو فون، ویڈیوگرافی، کیمرے سے تصویر، یہ سب چیزیں حرام تھیں ایک زمانے میں، اور آج یہ ہماری زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے.
آج کوئی مسجد نبوی کے اندر اعتکاف میں بیٹھا ہو تو وہ سحری کے وقت یا افطار کے وقت کافی پی رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. وہاں مطلب مائک کے بغیر آپ کیسے, جماعت کی آواز ہی نہیں آئے گی کتنی جگہوں پہ. تو آپ کو پرنٹنگ پریس, جو قرآن جو مصحف ہے وہ پرنٹنگ پریس سے آتا ہے. صحیح ہے. تو ان سب چیزوں سے میں کیا اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج یہ کرپٹو جو ہے یہ ایک ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے. آج اس پہ تھوڑی ڈیبیٹ ہے, تھوڑی کنٹروورسی ہے, لیکن اگر دیکھا جائے اور اگر آپ ٹرینڈز صحیح رہے, کنسسٹنٹ رہے, تو اگلے 5, 10, 15, 20 سالوں کے اندر ہو سکتا ہے یہ چیز نارمل ہو جائے, یہ ایک ایکسیپٹیبل موڈ آف ایکسچینج بن جائے. اچھا, ہیونگ سیڈ آل آف دس, میں اس پہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں. اس دن جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں میری کرپٹو میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس میں بہت ساری کوائنز اور ایسٹس ہیں, کرنسیز ہیں, اس میں کون سی حلال ہے اور کون سی حلال نہیں ہے. یہ ریسرچ آپ کو خود کرنی پڑے گی کہ آپ کس چیز میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ بلاک چین ایک ٹیکنالوجی ہے اور اس پہ ڈفرینٹ جس طرح اپلیکیشنز ہوتی ہیں تو ڈفرینٹ قسم کی کوائنز اور کرنسیز یا ٹوکنس لوگوں نے جنریٹ کیے ہوئے ہیں. وہ کس طرح جنریٹ ہوئے ہیں, تو ہر ٹوکن کو آپ کو آن اٹس اون اسٹڈی کرنا پڑے گا اور کسی اسکالر کو دکھانا پڑے گا کہ یہ ٹوکن میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, یا بتا دیں حلال ہے تو کیوں ہے, حرام ہے تو کیوں ہے. تو بلاک چین اٹ سیلف ایک ٹیکنالوجی ہے, جس طرح ونڈوز ایک ٹیکنالوجی ہے. ونڈوز یہ ایسے ہی سوال ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ بلاک چین حرام ہے یا حلال, تو ایسے ہی سوال ہے کوئی آپ سے پوچھے کہ ونڈوز حلال ہے یا حرام. تو بھائی ونڈوز تو کمپیوٹر میں ایک آپریٹنگ سسٹم ہے, آپ دیکھ لیں آپ اس پہ کیا یوز کرتے ہیں, کیا استعمال کرتے ہیں. کمپیوٹر کو بھی آپ غلط طریقے سے یوز کر سکتے ہیں, آپ ٹرولنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں, آپ سائبر فراڈ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو اٹس اپ ٹو یو, وہ یوز ڈیفائن کرے گا. تو اسی طرح بلاک چین میں جو بہت سارے کوائنز اور جو ایسٹس ہیں وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایسٹس کس بیس پہ اپنی ویلیو جنریٹ کرتے ہیں. کیا پتہ وہ ایکویٹی بیسڈ ہوں, جس طرح کمپنیز کی شیئرز ہوتے ہیں, یا ہو سکتا ہے وہ کموڈٹی بیسڈ ہوں, کیا پتہ آئل پرائس کے ساتھ لنکڈ ہو, کاپر کے ساتھ لنکڈ ہو. تو یہ ایک الگ بحث ہے, اس میں آپ کو بہت سارے ٹیوٹوریلز مل جائیں گے. اینڈ میں آپ کے سامنے کچھ 2-3 ریسورسز کا ذکر کر دیتا ہوں. یہ 2-3 ریسورسز آپ کو آن لائن مل جائیں گی. ان کو میں پرسنلی نہیں جانتا, لیکن میں پرسنلی ان کے کام کو فالو کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. اس میں 1-2 ایسے لوگ ہیں جن کی اسکالرلی بیکنگ بھی ہے. میں ان کے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں میں مینشن کر دوں گا اپنے یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں, آپ وہاں سے اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوں. رائٹ, تو ایکسپرٹس کے پاس جائیں, ان کو کنسلٹ کریں اور سیکھیں ضرور. جب آپ کو کوئی کہتا ہے نا حرام ہے, تو اب آپ نے سیکھنا ضرور کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہاں کہہ رہے ہیں حرام ہے, اور سنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بتایا کہ حرام ہے. یہ سیکھنا بڑا ضروری ہے. صحیح نا. ویسے ڈبیٹ شبیٹ نہیں کریں, لڑیں شڑیں نہیں, کیونکہ ایٹ ٹائمس یہ جو بھی نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں نا اس پہ لوگ لڑائی جھگڑے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تقویٰ کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہم آؤٹ رائٹلی استعمال کرنا اس لیے نہیں شروع کر سکتے کہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے جائز کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا. بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا کہ لوگ اسکالرس اس کو اپنی ایگو کا مسئلہ بناتے ہیں, اور نہ قرآن میں کوئی اس پہ کلیئر کٹ حرام کی کوئی ڈیفینیشن لگی ہوئی تھی, نہ سنت میں, لیکن بس اپنا اسکول آف تھاٹ اس کو بڑا رکھنا ہوتا ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ دلیل کے پیچھے جائیں. کوئی بھی آپ سے کچھ کہتا ہے نا کہ یہ چیز حرام ہے, تو آپ یہ مت بائسز میں مت جائیں کہ وہ عرب ہے یا عجم ہے, یا اس کی پگڑی کا کلر کیا ہے, کہ وہ کون سے مدرسے یا کون سے اسکول آف تھاٹ سے آ رہا ہے. آپ نے سمپل سے پوچھنا کہ قرآن میں آپ کا کیا استدلال ہے, قرآن میں کیا بیسس ہے جس کی بیسس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں حرام ہے, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کچھ بتا دیجیے. صحیح ہے نا. وہ بات آپ کو سمجھ آئے ویل اینڈ گڈ, نہیں سمجھ آئے پھر آپ اور اپنا ریسرچ جاری رکھیے. صحیح ہے, اور کوشش کرتے رہیں. یہ فیصلہ کہ آپ کو اس میں آج انویسٹ کرنا یا نہیں یہ آپ کا اپنا ہے, کیونکہ اٹس اسٹل این ایمرجنگ ٹیکنالوجی, اٹس اسٹل ایوالونگ. تو اس میں جو ریلیٹیولی جتنے بھی فتویٰ کمیٹیز ہیں اوور آل وہ نہیں ہیں, اور وہ ایک ایسٹ کو اٹھا کے اس پہ اپنا فتویٰ دے رہے ہیں. جیسے میری نالج میں ہے کہ جو فقہ کاؤنسل آف نارتھ امریکہ ہے, انہوں نے صرف بٹ کوائن کو اسٹڈی کیا, ایتھیریم کو اور دوسرے کوائنس کو نہیں. انہوں نے صرف بٹ کوائن کو اسٹڈی کیا اور انہوں نے اپنا فتویٰ بتا دیا. وہ آپ خود ریسرچ کر لیں کہ وہ کیا فتویٰ کیا بیسز ہیں اس کی. تو آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. خیال رکھیں, پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم.